بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کے اوپر ایک قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی ہے، اور یہ کوشش حملے کی ایک خاتون کی جانب سے، جن کا نام ریشم بتایا جا رہا ہے، ان کی جانب سے یہ کوشش ہوئی ہے۔ اور بڑے ٹیکنیکل انداز میں ہوا یہ ہے کہ آج 8 جو جج صاحبان ہیں، اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد ہے وہ 8 ہے، اور ان 8 جج صاحبان کو علیحدہ علیحدہ ایک مشکوک خطوط جو ہیں وہ ملے۔ 8 خطوط جو ہیں وہ مختلف ججز کے چیمبر میں پہنچے۔ یہ خطوط جو ہیں وہاں پر موصول ہوئے۔ جب ان کے سٹاف نے اس خط کو مشکوک جان کر کھولا تو ان تمام خطوط میں سے پتہ یہ چلا کہ اینتھریکس پاؤڈر جو ہوتا ہے، جو کہ کلر پاؤڈر ہے، ایک زمانے میں اس کا بڑا اسکینڈل آیا تھا کہ یہ ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ یہ اگر انسان اس کو چھو لے یا اس کو سونگھ لے تو ایسی صورت میں اس کی فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ پاؤڈر جو ہے مبینہ طور پر ان خطوط میں پایا گیا ہے، کیونکہ ابھی اس کا فورینسک کے لیے پولیس نے اس کا اندراج مقدمہ کے بعد اس کا یہ جو اسپیسیمن ہے، یہ تمام کے تمام انہوں نے کلیکٹ کر لیے ہیں اور اس کا فورینسک کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے۔ یہ کنفرم ہوگا پھر کہ یہ پاؤڈر جو ہے واقعی اینتھریکس تھا یا کوئی اور کیمیکل ایسا تھا جس کا کوئی دوسرا نام ہو، جو کہ انسانی صحت کے لیے یا انسانی جان کے لیے فیٹل ہوتا ہے، مہلک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کوشش کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور دیکھیے کہ چاروں جو 8 جج صاحبان ہیں بشمول چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو بھی یہ جو ہے یہ پہنچایا گیا ہے یہ خط، اور علیحدہ علیحدہ ایک ہی وقت میں ایک ہی خاتون جن کا نام ریشم ہے، اور انہوں نے اپنا جو ایڈریس ہے، یعنی جو سینڈرز ایڈریس ہے، وہ اس خطوط پہ نہیں کہیں پہ مینشن، پوسٹ کے ذریعے بائی پوسٹ یہ خطوط جو ہیں وہاں پر پہنچائے گئے۔ یہ ان کے چیمبر میں، ان کے آفس میں پہنچے، وہاں پر ان کے جو سٹاف ہوتا ہے ججز چیمبر میں، انہوں نے ظاہر ان کے پاس یہ ڈاک موصول ہوتی ہے، انہوں نے جب اس کو مشکوک جان کر کھولا تو ان تمام جو خطوط تھے، یعنی پتہ یہ چلا کہ صرف ایک خط نہیں، باقی تمام جج صاحبان کے پاس بھی یہ خفیہ خطوط، مشکوک خطوط جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں، اور تمام خطوط میں سے یہ کیمیکل جو پاؤڈر ہے یہ ان خطوط میں سے نکلا ہے۔ اس کے علاوہ ان خطوط میں کوئی اور تحریر درج نہیں ہے، البتہ وہاں پر کچھ نشانات جو ہیں وہ کچھ جسے جو ڈینجر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نشانات جو ہیں وہ ان خطوط میں جو اندر جو اس کے ملفوف ہے اس کے اندر وہ اس طرح کے نشانات بنے ہوئے تھے، یعنی جو کسی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو بتایا جاتا ہے، ایک میسج دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے شدید خطرہ ہے، وہ نشانات جو ہیں وہ ان خطوط میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی تحریر نہیں ہے۔ اور اس میں جو اس وقت اسلام آباد کی جو سیکریٹریٹ پولیس اسٹیشن ہے، انہوں نے یہ تمام کا تمام مواد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کلیکٹ کیا ہے، تمام 8 جج صاحبان کے چیمبر سے یہ تمام انہوں نے اسپیسیمن لے کے اس کا فورینسک جو ہے وہ کرانے کے لیے یہ انہوں نے لیبارٹری میں بھیج دیا ہے۔ اور ہاں، اس کے اوپر ایک اور نشانات کے علاوہ ان خطوط میں اینتھریکس بھی لکھا ہوا ہے۔ اینتھریکس یہ وہ کیمیکل ہے، کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ لیٹ 90s میں یہ ایسا ہوا تھا کہ ایک اینتھریکس کیمیکل جو تھا ورلڈ وائڈ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس کو یہ اسی طریقے سے حملہ کرنے کے لیے، یعنی کسی کو مارنے کے لیے، کسی کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرنی ہو، کسی کو جان سے مارنا ہو، تو اس کے لیے یہ کیمیکل جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا، اس کا نام تھا اینتھریکس۔ اور یہ مختلف پوری دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے وہاں پر جہاں پر کہ اہم شخصیات جن کی جانوں کو خطرہ تھا، ان کو یہ والا پاؤڈر جو تھا یہ خطوط کے ذریعے اسی طرح یعنی انویلپ میں ڈال کے یہ موصول ہوا تھا، اور وہاں سے یہ اینتھریکس جو ہے یہ ڈٹرمن ہوا کہ یہ ایک کلر سبسٹینس ہے، یہ ایک یعنی اس کو اگر آپ چھو لیں گے، یہ ایسا کیمیکل ہے کہ اگر آپ کی باڈی سے ٹچ ہو جائے گا تو آپ کے لیے یہ مہلک ثابت ہوگا، آپ کی جان چلی جائے گی، یا پھر آپ اس کو انہیل کر لیں اگر اس پاؤڈر کو، تو ایسی صورت میں بھی باڈی سے ٹچ نہ بھی ہو لیکن انہیل کریں گے تو اس کو سونگھنے سے بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اتنا خطرناک یہ سبسٹینس تھا، اور یہ ایک بالکل اس وقت جب یہ لیٹ 90s میں 99 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت یہ منظر عام پر آیا تھا، اور یہ اینتھریکس کا نام بھی اسی وقت انٹروڈیوس ہوا تھا، اور
اس وقت کے لیبارٹری ٹیسٹ نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک کیمیکل ہے اور اس کا نام اینتھراکس ہے۔ اور آج جو خطوط بھیجے گئے جج صاحبان کو، اس کے اوپر بھی اور تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، کچھ نشانات تھے اور صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، وہ تھا اینتھریکس۔ تو انتہائی قابل تشویش بات ہے، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب یہ خطوط جو ہے مشکوک خطوط سامنے آئے ہیں، جب کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان ہیں، انہوں نے ایک شکایت جو ہے انہوں نے ایک کی ہوئی تھی، جس کا کہ کیس جو تھا وہ کل سپریم کورٹ میں لارجر بینچ جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہے، اور کل اس کی باقاعدہ سماعت ہوگی اس کیس کی۔ اور کیس یہی ہے کہ عدلیہ کے کاموں میں مداخلت کی جا رہی ہے، یعنی بنیادی طور پر ایک جو اس میں ان کی شکایت تھی وہ یہی تھی کہ ان کے کاموں میں ایگزیکٹو ادارے اور جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے پہلے ایک انکوائری کمیشن کی بات کی جا رہی تھی، جس کے لیے جسٹس تصدق حسین جیلانی ریٹائرڈ چیف جسٹس کا نام جو تھا وہ سامنے آیا تھا، پھر انہوں نے خود معذرت کر لی تھی تصدق حسین جیلانی نے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ اسی دوران جیسے ہی ان کی معذرت سامنے آئی تو پھر چیف جسٹس نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا۔ جو سپریم کورٹ کی ایک 3 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، جس میں 2 دیگر سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ ان جج صاحبان کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر از خود نوٹس ہونا چاہیے۔ یہ از خود نوٹس لیا گیا، اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر جو 7 رکنی بینچ ہے اس کی بھی تشکیل دے دی گئی، اور پھر یہ کاز لسٹ میں بھی یہ ڈال دیا گیا کہ 3 اپریل کو یعنی کل اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت ہوگی، اور یہ 7 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اب اس کیس کی سماعت سے ایک دن پہلے یہ اس طرح کا قاتلانہ کوشش اور ڈرانے دھمکانے کی جو ایک کوشش کی گئی ہے، یہ کس جانب سے ہوئی ہے، یہ کس کی شرارت ہے، اور اس کی کیوں ضرورت، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس میں جو خط بھیجنے والا یا بھیجنے والی ہے خاتون، وہ اس کا کیا عزائم تھے اس کے، اور اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا اور کس کو نقصان ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ جب اس کیس کی باقاعدہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گی۔ اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کل کیس ہے اس میں بہت سارے فریق جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حامد خان کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور ایک اس میں لاہور ہائی کورٹ بار ہے، انہوں نے حامد خان کے تھرو درخواست جمع کرائی ہے، اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن جنہوں نے کہ یہ سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو چیلنج کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کیس میں بھی بذات خود ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ تو کیس بہت امپورٹنٹ ہے جی، دیکھتے ہیں کہ کل اس کو کس انداز میں چیف جسٹس اس کو پروسیڈ کرتے ہیں۔